Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you dear students? عزیز طلبہ، ہم اور آپ پڑھ رہے تھے چیپٹر نمبر 5 یعنی باب نمبر 5 ٹینس کے بارے میں۔ ٹینس کا لفظی مطلب وقت یا زمانہ ہے، اس کے ذریعے ورب کا زمانہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ ٹینس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس۔ اس بات کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا کہ ٹینس کا لفظی مطلب وقت یا زمانہ ہے، اس کے ذریعے ورب کا زمانہ ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی جو ٹینس ہے اس کے ذریعے وقت کا زمانہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ٹینس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے صاحب کتاب نے۔ ان میں سے ایک ہے پریزنٹ ٹینس یعنی زمانہ حال، اور دوسرا ہے پاسٹ ٹینس یعنی کہ زمانہ ماضی، تیسرا ہے فیوچر ٹینس زمانہ مستقبل۔ یعنی انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کا کام ان تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ضرور پایا جائے گا، چاہے اس کا کام اس وقت زمانے حال میں ہو یا چاہے اس کا کام زمانے ماضی میں ہوا ہو یا چاہے اس کا عمل یا کام زمانے مستقبل میں ہوگا۔ گویا انسان کوئی بھی کام کرے اس کے کام کو ان 3 زمانوں میں سے کسی زمانے میں واقع ہونا لازمی ہے اور ضروری ہے، کسی زمانے میں ضرور ہوگا۔ ان 3 زمانوں میں سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی زمانے میں اس کا کام نہ پایا جائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ زمانے کی 3 قسمیں: ماضی، حال، مستقبل۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف الگ الگ آپ نے جانا تھا کہ پریزنٹ ٹینس زمانہ حال یعنی اس وقت جو چل رہا ہے اس میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کا کام زمانہ حال میں جانا جائے گا، اور اگر کسی نے کل کیا تھا تو یا اس سے پہلے کیا تھا، 1 مہینے پہلے، چند سالوں پہلے، تو اب وہ زمانے ماضی میں سمجھا جائے گا۔ کل جو آنے والا ہے اس میں کوئی کام ہو یا اور آنے والے سالوں میں ہو تو اس کام کو زمانے مستقبل میں کہا جائے گا۔ اب اس زمانے کے جان لینے کے بعد ان زمانے ان کی قسمیں بیان کی ہیں، ہر ایک کی قسمیں ہیں۔ ان میں سے انڈیفینٹ ہے، کنٹینوس ہے، پرفیکٹ ہے، اور اسی طریقے سے پرفیکٹ کنٹینیوس ہے۔ ہر ایک کو 4 قسمیں ہوئی ہیں۔ اس طریقے سے پریزنٹ ٹینس کی 4 ہوئی ہیں: پریزنٹ انڈیفینٹ، پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس۔ فیوچر انڈیفینٹ، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ تو یہ 12 قسمیں ہوئی ہیں۔ اب ان میں سے صاحب کتاب جو سب سے پہلے قسمیں، جیسا کہ آپ کے سامنے بات تفصیل سے آئی تھی، آج پھر اسی کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بات ذہن میں اور بیٹھ جائے اچھی طریقے سے، اور پھر اس ٹینس کو اچھی طریقے سے سمجھنے میں سہولت اور آسانی ملے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو سب سے پہلے انہوں نے رکھا ہے، اور اس کی تعریف آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب کوئی کام موجودہ زمانے میں ہوتا ہے تو اسے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں۔ جیسے رحیم بازار جاتا ہے، رحیم گوز ٹو مارکیٹ، رحیم
پریزنٹ میں ہے اور انڈیفینٹ میں ہے. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. اب آگے اس کی پہچان بتلائیں گے کہ انڈیفینٹ کسے کہتے ہیں. جیسے رحیم گوز ٹو مارکیٹ. اب پہچان کیا ہے؟ اردو جملے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہے وغیرہ الفاظ آتے ہیں تو وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ کہلاتا ہے. جیسے وہ کھانا کھاتا ہے، ہی ایٹس فوڈ. اس کو میں بلیک بورڈ پہ اس لیے نہیں لکھا رہا ہوں چونکہ اس سے پہلے لکھایا جا چکا ہے. آج پھر اس کو ریویژن کے طور پر اور اس میں آسانی کر کے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد جو کچھ سمجھ میں نہ آیا رہا ہو اس سے پہلے والی ویڈیو میں اس کی وضاحت اس میں کی جائے گی. اور پوری بات آج اس میں ایک ہی ویڈیو میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے سلسلے میں جو آئیں گی تاکہ ایک ہی ویڈیو میں ساری باتیں ایک ساتھ میں ملے اور اس سے اچھی طریقے سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. تو یہاں پہچان جملے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہے وغیرہ الفاظ آتے ہیں. اور بنانے کا قاعدہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے سبجیکٹ کو رکھیں گے، اس کے بعد میں ورب کی فرسٹ فارم کو رکھیں گے اور آپ کا سبجیکٹ اگر واحد ہے تو ورب کی فرسٹ فارم میں ایس یا ای ایس لگائیں گے اور اگر آپ کا سبجیکٹ جمع ہے تو ورب کی فرسٹ فارم میں ایس یا ای ایس نہیں لگے گا. اس کے بعد میں آبجیکٹ یعنی مفعول آئے گا. جیسے حامد گوز ٹو مارکیٹ. اب یہاں دیکھیں حامد سبجیکٹ ہے جس کو فاعل کہتے ہیں، واحد ہے، اس لیے گو جو فعل ہے اس میں ایس لگ گیا ہے، گوز ٹو مارکیٹ ہو گیا. اس طرح ہوتا تم بازار جاتے ہو تو یو گو ٹو مارکیٹ. اب یہاں یو چونکہ فاعل ہے، جمع ہے، اس لیے ورب میں ایس یا ای ایس نہیں لگایا جائے گا. اس کے بعد دیکھیے اگر بنانے کا قاعدہ یہ ہو گیا یعنی سبجیکٹ پہلے لائیں گے، ورب کی فرسٹ فارم اور پھر آبجیکٹ، اور ورب کی فرسٹ فارم میں ایس یا ای ایس اس وقت لگائیں گے جبکہ فاعل واحد ہو. یہ آگے پھر وضاحت بتانا. اگر فاعل یعنی کرنے والا واحد ہو جیسے ہی، شی، اٹ، حامد وغیرہ، اور واحد نام ہو جیسے کریم، حامد، حامدہ، تو ورب کا پانچواں فارم یعنی ایس یا ای ایس والا فارم جوڑیں گے. جیسے کریم گھر جاتا ہے تو کریم گوز ٹو ہوم، کریم گوز ٹو ہاؤس، کریم گوز ہوم. اور اگر فاعل یعنی کرنے والا کئی یعنی جمع ہو جیسے آئی، وی، یو، دے اور اسی طرح جمع نام ہو تو ایسی صورت میں ورب کا پہلا فارم استعمال کرتے ہیں. جیسے تم گھر جاتے ہو، یو گو ٹو ہوم. اب یہاں دیکھیے چونکہ یو کیا ہے، جمع ہے، اس لیے ورب میں ایس یا ای ایس نہیں لائیں گے. یو گو ہوم، یہاں کتاب میں یو گو ٹو ہوم، لیکن یہ شاید پرنٹنگ کی غلطی سے ٹو ہوم کے ساتھ ٹو کا صلہ نہیں آتا ہے. جیسا کہ آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے تو یو گو ہوم یا یو گو ٹو ہاؤس. افرمیٹو کے جملے یعنی یہ جو قاعدہ آپ کو بتایا گیا، سبجیکٹ پھر ورب کی فرسٹ فارم، اب فاعل اگر واحد ہے تو ایس یا ای ایس، اور اس کے بعد میں آبجیکٹ یعنی مفعول وغیرہ لائیں گے. یہ افرمیٹو کا قاعدہ ہوا. اب نیگیٹو کا قاعدہ کیا ہوگا؟ نیگیٹو یعنی نیگیٹو منفی جملے جس میں نہیں وغیرہ پایا جائے، اس کا قاعدہ سنیے. نیگیٹو بنانے کا قاعدہ جیسے میں روٹی نہیں کھاتا، آئی ڈو ناٹ ایٹ بریڈ. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ یعنی سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ فاعل کو لے کر آئیں گے، سبجیکٹ کو، اس کے بعد میں سبجیکٹ کے حساب سے ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ لائیں گے اور پھر ورب کی فرسٹ فارم لائیں گے اور اس کے بعد میں آبجیکٹ یعنی مفعول لائیں گے. اگر آپ کا فاعل جمع ہے تو اس کے بعد میں ڈو ناٹ آئے گا، اور اگر فاعل واحد ہے تو ڈز ناٹ آئے گا. اس کے بعد میں ورب کی فرسٹ فارم لائیں گے
اور اب یہاں ورب کی فرسٹ فارم میں ایس یا ای ایس نہیں لگایا جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے لکھا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات آئی تھی، لیکن آج ریویژن کے طور پر اس بات کو پھر پیش کیا جا رہا ہے کہ تاکہ یہ بات ذہن میں اور بیٹھ جائے۔ عزیز طلبہ، تو ہم اگر نگیٹو بنانا چاہتے ہیں تو پہلے فاعل لے کر آئیں گے، اور فاعل اگر جمع ہے تو ڈو ناٹ لائیں گے، اس کے بعد میں ورب کی فرسٹ فارم اور پھر مفعول لائیں گے۔ اگر فاعل واحد ہے تو ڈز ناٹ لائیں گے، پھر ورب کی فرسٹ فارم اور مفعول وغیرہ اس کے بعد لائیں گے۔ جیسے یہ آپ کے نگیٹو فارمولا جیسے سبجیکٹ پلس ڈز ناٹ یا ڈو ناٹ، ورب کی فرسٹ فارم، آبجیکٹ وغیرہ۔ جیسے میں روٹی نہیں کھاتا ہوں، آئی ڈو ناٹ ایٹ بریڈ، یہاں چونکہ فاعل جمع ہے اس لیے ڈو ناٹ لائے ہیں۔ وہ روٹی نہیں کھاتا ہے تو ہی ڈز ناٹ ایٹ بریڈ ہو جائے گا۔ اب یہاں ہی چونکہ فاعل واحد ہے اس لیے ڈز ناٹ لایا گیا ہے۔ نوٹ واحد یعنی سبجیکٹ کے ساتھ ڈز ناٹ معاون فعل استعمال ہوگا، اور جمع سبجیکٹ کے ساتھ ڈو ناٹ معاون فعل استعمال ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا۔ چلیے، یہ آپ کا افرمیٹو اور نیگیٹو کا قاعدہ تھا، لیکن ایک لاسٹ قاعدہ اس کا انٹروگیٹو کا ہے، یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے انٹروگیٹو سینٹینسز اگر بنانا چاہیں تو اس کا قاعدہ کیا ہوگا؟ کہنے اس کا قاعدہ یہ ہوگا کہ اب یہاں ہمیں دو چیز دیکھنا ہے۔ یہاں پہ سوال دو طریقے سے انٹروگیٹو ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی بتایا گیا، بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ایک وہ ہوگا کہ ہم جب کوئی سوال کر رہے ہیں تو اس کے شروع میں کیا لفظ ہوگا، جیسے کیا وہ کھاتا ہے، کیا وہ جاتا ہے، کیا وہ پیتا ہے۔ اور ایک یہ ہوگا کہ جملے کے بیچ میں، واقعے کے بیچ میں، سینٹنس کے بیچ میں سوالیہ لفظ ہوگا، جیسے تم کیوں کھاتے ہو، تم کیوں پیتے ہو، تم کیوں سوتے ہو، تم کیوں پڑھتے ہو وغیرہ۔ تو یہ کیوں بیچ میں، تم کہاں جاتے ہو، تم کہاں سوتے ہو، یہ جو بیچ میں آ رہا ہے لفظ، اب اس کی انگریزی لانی ہوگی، پھر ہیلپنگ ورب لانا ہوگا، پھر مین ورب لانا ہوگا، پھر آبجیکٹ وغیرہ لانا ہوگا۔ لیکن اگر جملے کے شروع میں کیا لفظ ہے تو وہاں پہ اس کی انگریزی نہیں لانی ہوگی، بلکہ ہیلپنگ ورب سے کام چل جائے گا۔ دیکھیے، جیسے کیا تم روزانہ اسکول جاتے ہو، تو ڈو یو گو ٹو اسکول ڈیلی۔ اب یہاں دیکھیے سوال جو پوچھ رہے ہیں تو جملے کے شروع میں کیا ہے، کیا تم روزانہ اسکول جاتے ہو، ڈو یو گو ٹو اسکول ڈیلی، ڈو یو گو ٹو اسکول ڈیلی، کیا تم روزانہ اسکول جاتے ہو۔ اب یہاں دوسرا دیکھیں، تم کب اسکول جاتے ہو، تو اب یہاں دیکھیے وین لائے ہیں، چونکہ کب کی انگریزی وین، اس کے بعد میں ہیلپنگ ورب ڈو یو گو ٹو اسکول۔ اب یہاں ہیلپنگ ورب ڈو اس لیے لائے کیونکہ یو جو فعل ہے وہ جمع میں ہے، اس لیے یہاں ڈو لائے ہیں، وین ڈو یو گو ٹو اسکول۔ اب اس کا قاعدہ کیا ہوگا؟ آپ سب سے پہلے WH فیملی بولیں گے تو اس سے مراد سوالیہ لفظ جو جملے کے بیچ میں ہوتے ہیں وہ ہو جائیں گے، یعنی وائی، ہو، وین، ویئر، بٹ۔ اس کے بعد میں ڈز ناٹ، یا اس کے بعد میں ڈز یا ڈو، اس کے بعد میں سبجیکٹ، پھر ورب، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، پھر آبجیکٹ۔ اچھا، یہ افرمیٹو کا ہو گیا، افرمیٹو انٹروگیٹو۔ اب نیگیٹو انٹروگیٹو یا انٹروگیٹو اینڈ نیگیٹو سینٹینس دیکھیے، جیسے تم کیوں نہیں اسکول جاتے ہو، تو وائی ڈو یو ناٹ گو ٹو اسکول، حامد کیوں نہیں روتا ہے، وائی ڈز حامد ناٹ ویپ۔ یہاں دونوں یعنی نیگیٹو کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اب اس کا قاعدہ یہ بتا رہے ہیں کہ WH فیملی، اس کے بعد میں ڈز یا ڈو، پھر سبجیکٹ، پھر ناٹ، پھر ورب کی فرسٹ فارم، اور پھر آبجیکٹ لے کر کے آئیں گے۔ اب یہاں دیکھیے، نوٹ اس ٹینس میں دو ہیلپنگ ورب استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے ڈز، دوسرا ہے ٹو۔ یہ دونوں صرف نیگیٹو اور انٹروگیٹو میں استعمال ہوں گے۔ دھیان دیجیے، یہاں جو ہیلپنگ ورب استعمال ہوگا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں، یہ استعمال ہوگا
آپ کا نگیٹو اور انٹروگیٹو میں. افرمیٹو میں کوئی ہیلپنگ ورب نہیں ہے. تو نوٹ کر کے اسی بات کی وضاحت یہ کر رہے ہیں، اس ٹینس میں دو ورب یعنی دو ہیلپنگ ورب استعمال ہوتے ہیں، ڈز ڈو. یہ دونوں صرف نگیٹو اور انٹروگیٹو میں استعمال ہوں گے، اور انگریزی جملوں میں جہاں ڈو اور ڈز اور اسی طرح ورب کا فارم فرسٹ فارم استعمال ہوگا، وہاں پر تا ہے، تی ہے، تے ہیں کا ترجمہ ہوگا. البتہ لفظ ہو کے ساتھ ڈو ڈز کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ورب کا پانچواں فارم استعمال کرتے ہیں. اسے تمہیں انگریزی کون پڑھاتا ہے؟ Who teaches you English؟ تمہیں انگلش کون پڑھاتا ہے؟ عزیز طلبہ، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یعنی اس ویڈیو میں آپ کو ٹینس کے بارے میں اور ٹینس کے بارے میں، اس کی اقسام کے بارے میں، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے سبھی قاعدے کے بارے میں بات کی گئی ہے. پریزنٹ یعنی افرمیٹو، انٹروگیٹو، نگیٹو، انٹروگیٹو افرمیٹو، انٹروگیٹو نگیٹو، سارے قواعد کو اس میں سارے قواعد کا احاطہ کیا گیا ہے. اب اس کے تحت کل آپ کو ایکسرسائز نمبر 3 اور ایکسرسائز نمبر 4 بنا کر کے لانا ہے. پھر اس کے بعد میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پر گفتگو ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.